السلام علیکم، میرا نام زینب ہے اور آج ہم لوگ سورہ فیل کا ترجمہ پڑھیں گے لیکن بغیر تلاوت کے۔ اس کا قصے کا نام ہے ہاتھیوں کا قصہ۔ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں آدھا قصہ سنا دیا تھا، آگے سے پڑھیں گے۔ اہل مکہ کی اونٹ۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اپنے سپاہیوں سے اہل مکہ کی کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لی۔ انہوں نے 200 اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بھی تھی۔ عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ وہ ابرہہ سے ملاقات کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت اداس ہوا۔ وہ اونچے قد، نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا، تم نے جو اونٹ پکڑ لی ہیں اس میں سے 200 اونٹ میری ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے خانہ کعبہ کو گرانے کی بات کریں گے، آپ نے صرف اپنی اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کر دیا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹیں میری ہیں، اس لیے میں نے تم سے اپنی اونٹوں کی بات کی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ سے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ عبد المطلب کی دعا۔ ابرہہ سے ملنے کے بعد واپس آ کر عبد المطلب نے اہل مکہ کے پہاڑ پر چڑھ جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابرہہ اور اس کے لشکر سے اپنی عزت والے گھر کو بچا لے۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ہاتھیوں والوں کا خانہ کعبہ پر حملہ۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں 1000 سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ وہ خود بھی ایک بڑا طاقتور ہاتھی پر سوار تھا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف چلا۔ لشکر اور وادی میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کے لیے بہت کوششیں کی مگر وہ آگے نہ بڑھا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور علاقے کی طرف رخ موڑتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ ہاتھیوں والوں کا انجام۔ اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ بڑآمد ہوا، لشکر پر پھینکا۔ سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جب کسی کو بھی کنکریاں لگتی تو وہ پکڑ جاتا اور اس کا گوشت چھل جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں ادھم مچ گیا۔ جب کافر ہلاک ہو گئے، خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم اور اعضاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس